جنگلوں کے اندر جا کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، اور انہیں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگوں میرا یہ راستہ جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اسی راستے کے اوپر قائم رہوں گا، اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا، چاہے لوگ بدلے میں مارے، چاہے لوگ بدلے میں تکلیفیں دے، چاہے لوگ مجھے یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوپہر کا وقت ہے، میں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے اپنے گھر سے مکہ کی گلیوں کی طرف نکل گیا۔ جب مکہ کے بازاروں کے اندر پہنچا، لوگوں کا ایک رش دیکھا، لوگوں کو ہجوم دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، میں نے مکے والوں کو جمع کیا، ان کو اللہ کا قرآن سنایا، ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اے میرے عزیز بھائیوں، آنے والے میرے پیارے دوستوں، آج کوئی اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائے گا، سبحان اللہ کی داد آئے گی، اللہ اکبر کی داد آئے گی، ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا پڑھ کر سنایا، یہ صدائیں گونجنے لگ جائیں گی۔ لیکن آمنہ کے لال نے جب اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، وہ سارے کے سارے مکہ کے سردار، وہ سارے وڈیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ کو اتنا مارا، اللہ کے نبی زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھا، میرے کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، میں نے کہا دوپہر کا وقت ہے، اتنی سخت گرمی کے موسم کے اندر کون لڑ رہا ہے، کون جھگڑ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ان لوگوں کے درمیان میں چلا گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا، میں نے سوچا شاید کوئی قبیلہ آپس میں لڑا ہوگا، شاید کوئی خاندان آپس میں لڑا ہوگا، شاید کوئی کنبے برادری کے لوگ آپس میں لڑے ہوں گے۔ فرمایا جب میں قریب گیا، میری آنکھوں نے دیکھا اکیلا آمنہ کا لال مار کھانے والا، سارا کفار مکہ مارنے والا، میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے کہا ظالموں کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہارے اوپر کون سی زیادتی کی؟ تمہارے اوپر کون سا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر یہ کیوں کہتا ہے اللہ کی ذات ایک ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑایا، مزاحمت کی، لوگوں کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا، لیکن کفار مکہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، آنکھوں کے درمیان میں ہلکے پڑ گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو زمین کے اوپر ڈالنے کے بعد ان لوگوں نے اتنا مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ دیکھ لے اس تیرے قرآن کی وجہ سے ہمیں کتنی مار پڑ رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ لے جایا گیا، سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کنبے کے لوگ گئے، آپ کو اٹھایا، گھر کے اندر لے کر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن گزر گئے، ہوش کے اندر کوئی نہ آئے، افاقہ کوئی نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جا کر پوچھ کر آؤ میرے صدیق کا کیا حال ہے، میرے ابو بکر کا کیا حال ہے، جسے قرآن کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا، جسے دین کی وجہ سے اتنا مارا گیا، جسے اسلام کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، ابو بکر کو ہوش کوئی نہ آیا، وہ تو بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یار کا چہرہ نہ دیکھ لو، اوے لوگوں مجھے بتاؤ مجھے سکون کیسے آئے گا؟
ادھر کسی نے جا کر بتا دیا ابو بکر کو 3 دنوں کے بعد ہوش آیا، ماں بھی پاس میں کھڑی ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر اس نبی کے پاس نہ جایا کر، اس نبی کا دامن نہ پکڑا کر، اس نبی کے ساتھ اتنی پکی یاری نہ لگا، تجھے کیا پتا اتنا مارا گیا، 3 دنوں کے بعد تجھے ہوش آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایک جان ملی ہے، یہ تو اس نبی پر قربان ہو جائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اما جان نے فرمایا 3 دن گزر گئے، ایک لقمہ تیرے حلق سے نیچے نہیں گیا، دودھ کا ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ او ابو بکر کچھ کھا لے، کچھ پی لے، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رو کر فرمایا اماں جس کے لیے اتنی مار کھائی تھی، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لو مجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ میری تیری مسجدوں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ہر روز صدا دے رہا ہے، یہ ہر روز مجھے تجھے بلا رہا ہے، لیکن مجھے دنیا کی ہر چیز یاد ہے، مجھے دنیا کا ہر کام یاد ہے، مجھے دنیا کا کاروبار کرنا یاد ہے، لیکن قرآن کی زیارت کرنا میں بھول گیا، قرآن کی تلاوت کرنا میں بھول گیا، قرآن سننا میں بھول گیا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا میں بھول گیا، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنا میں بھول گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر آپ کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے فرمایا آقا کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا اوے لوگو آج میرا صدیق میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، میں خود اللہ کا نبی ان کے استقبال کے لیے جاؤں گا۔ آج میں اپنے گھر پہ آیا، میرے استقبال کے لیے ماں آئے گی، میرے استقبال کے لیے باپ آئے گا، کوئی عالم دین آیا اس کے استقبال کے لیے گلی محلے کے لوگ آئیں گے۔ اوے ابو بکر تیری مقدروں کے کیا کہنے، تیرے استقبال کے لیے سرکار خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا، دیکھا سارا چہرہ سوجا ہوا ہے، لبوں کے اندر سے لہو نکل رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا حال ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہا آقا آپ کو دیکھنے سے پہلے ہزاروں طرح کے غم میرے سینے میں موجود تھے، لیکن جب آپ کے چہرے کو دیکھا غم ختم ہو گئے، اب تو میری زندگی کا نیا دور شروع۔ کہ ابو بکر پانی پی لے۔ کہا یا رسول اللہ جس کی محبت میں مار کھائی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے پلا دے تو میرے مقدروں کے کیا کیا؟ شفاعت ملے گی قرآن کے ذریعے، ایمان صبرے کا قرآن کے ذریعے، زندگی میں بہاریں آئیں گی قرآن کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھوں کے اندر پانی اٹھایا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے ہاتھوں سے پلایا۔ یہ قرآن تو بڑی مشکلوں کے ساتھ ہے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ آیا۔ کبھی مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے، کبھی مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، کبھی جنگلوں میں گئے، کبھی بازاروں میں گئے، کیونکہ اللہ کا قرآن پوری دھرتی کے اوپر آئے، لوگوں کے دل اس کے ساتھ منور ہوں، لوگ اسے پڑھنے والے بنے۔ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں۔ قرآن پڑھتے ہیں دل آباد ہوتا ہے، غم دھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر اللہ کے نبی چکر لگا رہے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اور کیسا منظر ہوا کرتا تھا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، جنگلوں کے اندر جا کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، اور انہیں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
اے لوگوں میرا یہ راستہ جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا اسی راستے کے اوپر قائم رہوں گا, اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا, چاہے لوگ بدلے میں مارے, چاہے لوگ بدلے میں تکلیفیں دے, بدلے میں مارے چاہے لوگ بدلے میں تکلیفیں دے. ایک نوجوان ہے جس کے سر کے اوپر بڑی عمدہ پگڑی موجود ہے, جس نے اعلیٰ قسم کا چوگا پہنا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کا پرفیوم لگایا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے قریب بلایا, فرمایا نوجوان کون ہے, کہاں کا رہنے والا, اپنا تعارف تو کروا, کس قبیلے کے اندر تو آباد ہے, کس جگہ کے اندر تو رہتا ہے. اس نوجوان نے اپنا تعارف کروایا, میرا نام یہ, میں فلانی جگہ کا رہنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے قرآن کی طرف بلاتا ہوں, ایمان کی دعوت دیتا ہوں, اپنی نبوت کی طرف بلاتا ہوں. اگر تم مان لے گا اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا. کہاں چلے گئے میرے وہ مسلمان جو یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے؟ پاؤں کے اندر جوتا ہے یا نہیں پرواہ کوئی نہیں, جسم کے اوپر پورا کپڑا ہے پرواہ کوئی نہیں, سر کے اوپر امامہ ہے پرواہ کوئی نہیں, لیکن ہر وقت اللہ کے دین کی فکر ہوا کرتی تھی, قرآن کی فکر ہوا کرتی تھی. آج میری گلیوں کے اندر سے یہ فکر نکل گئی, آج میرے گھر کے اندر سے یہ فکر نکل گئی, میرے معاشرے کے اندر سے یہ فکر نکل گئی. رونا کس چیز کے اوپر ہے, گلہ کس چیز کے اوپر ہے؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر کو برباد کیا, اپنے گھر کو تباہ کرنے والا میں. میرے گھر کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, میرے گھر میں نماز کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں. وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہیں کبھی مصلی کے ساتھ پیار ہوا کرتا تھا, جنہیں کبھی نمازوں کے ساتھ پیار ہوا کرتا تھا, جو کبھی ساری ساری رات کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, آج جا کر ان سے پوچھ لینا تم سے مصلی چھین کر کون لے گیا, تم سے قرآن کون لے کر چلا گیا, یہ تمہارے ہاتھ میں موبائل کس نے پکڑایا؟ اے لوگوں جہاں اپنی فکر کر رہے ہو اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرو, یہ فکر قبر میں حشر میں دونوں جہانوں میں کام آ جائے گی. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, تم اتنے سارے لوگ موجود ہو, آج ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجدیں آباد ہیں, ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تم بند مکان کے اندر ہو, تمہارے کان کے اندر اذان کی آواز آ رہی ہے, بند گاڑیوں کے اندر ہو قرآن کی آواز آ رہی ہے, دکان کے اندر ہو اذان کی آواز آ رہی ہے, فرمایا گھر کے اندر ہو ٹیلی ویژن کے اندر سے اذان کی آواز آ رہی ہے. یہ کتنا بڑا بدنصیب ہے, اتنی اذانیں سننے کے بعد نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قرآن کی طرف بلایا, فرمایا اتنا پیارا لباس تیرے پاس موجود ہے, اتنی پیاری پگڑی تو نے پہنی ہوئی ہے, تجھے میں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, میری نبوت کو قبول کر لے. اس نوجوان نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے نبی کا دامن تھام لیا, اللہ کے نبی کو غلامی کے اندر آ گیا, اپنے گھر میں چلا گیا. چند مہینے ایمان کو چھپا کر رکھا, اپنے کلمے کو چھپا کر رکھا, اپنے دین کی محنت کو چھپا کر رکھا, لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کیا, اپنی ماں کو نہیں بتایا, اپنے چچا جان کو نہیں بتایا. فرمایا وقت گزر گیا, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو چھپانے سے کوئی چھپا نہیں سکتا. ایک ایمان کی دولت ہے, یہ جتنی بھی چھپاؤ گے ابھرتا چلا جائے گا, یہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا. دوسری خوشبو ہے, یہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتی, یہ پھیلے گی, یہ پاس والے کو اپنا پتہ بتائے گی. اللہ کے نبی نے اسے دین کی دعوت دے دی, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اپنے ایمان کو چھپایا. چند مہینے گزر گئے, اس سے رہا کوئی نہ گیا, اپنے چچا جان کو اپنے قریب بلا لیا, اور قریب بلانے کے بعد فرمایا میرے چچا میں نے بڑا انتظار کیا تھا, شاید تو لوٹ کر آ جائے گا, شاید تو پلٹ کر آ جائے گا, شاید تو
اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لے گا. شاید وہ اتنا پیارا قرآن لے کر آیا, اس قرآن سے تو متاثر ہو جائے گا, لیکن مجھے پتا چل گیا تو یہ قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں, تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیار کوئی نہیں, تو اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. لے مجھے آزادی دے دے, میں اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں. چاچا جان نے بلا لیا, اس کی ماں کو بھی سامنے کھڑا کر لیا گیا. فرمایا سمجھا لے میرے بھتیجے کو, سمجھا لے اپنے بیٹے کو, اگر اس نبی کے پاس جائے گا بدن سے کپڑا اتار لیا جائے گا, سر سے امامہ اتار دیا جائے گا. ایمانداری کے ساتھ بتا, تم ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کر لو, تمہیں منع کوئی نہیں کرتا, تمہیں روکتا کوئی نہیں, تم جتنے مرضی تلاوت کرو, تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو, تمہیں کوئی منع نہیں کرتا. وہ کتنا شوق تھا قرآن کا, وہ کتنا شوق تھا ایمان کا, وہ کتنا شوق تھا نماز پڑھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, خانہ کعبہ کے اندر آ گئے. آپ نے آ کر فرمایا اے عرب کے لوگوں, تم میری دعوت کو نہیں مانتے, میرے قرآن کو نہیں مانتے, اتنا کام کر لو, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. ان کو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. اللہ کے نبی نماز کے اندر مشغول ہو گئے. آپ نے اتنا لمبا چوڑا سجدہ فرمایا, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا رہا, اللہ کی یاد میں تڑپتے رہ گئے. فرمائیے قریش مکہ پاس میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا, انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. ان کے اندر عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے لوگوں, صبح کے وقت اونٹ ذبح ہوا تھا, اس کا گند اوجڑی فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہے, بتاؤ تمہارے اندر سے کون اٹھا کر لائے گا. ایک آدمی جلدی جلدی میں چلنے لگا, وہ اونٹنی کا گند اوج لے کر آ گیا. اللہ کے نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے, وہ سارا بوجھ لا کر اللہ کے نبی کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دیا گیا. آپ سے سر مبارک نہ اٹھایا گیا, دم نکلنے لگا, سانس ٹوٹنے لگا. کسی نے جا کر بتا دیا, فاطمہ جا کر دیکھ لے تیرے ابا کا لوگوں نے کیا حال بنا دیا, تیرے ابا کے اوپر لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے, آج نماز کے اندر بھی معاف نہ کیا گیا. سیدہ فاطمہ چلتی ہوئی آئی ہے, انہوں نے آ کر دیکھا اللہ کے نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹ کا گند پڑا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ نے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اسے اٹھایا, اسے دائیں بائیں کر دیا. آپ نے نماز کو مکمل فرمایا. معصوم بیٹی ہے, سامنے بیٹھ کر کہنے لگی ابا جان ان کے لیے بددعا فرما دے, انہوں نے شام کو آپ کو مارا, صبح آپ کو مارا, یہ ظلم تکلیفیں دیتے ہوئے چلے گئے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. سیدہ فرمانے لگے مجھے لگا حالات بدل جائیں گے, مجھے لگا ان کو خنزیر بنا دیا جائے گا, مجھے لگا ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا, مجھے لگا ان کی حالات کو بدل کر حالات کو ختم کر دیا جائے گا. سیدہ نے فرمایا اگلے لمحے کے اندر میری آنکھ کھلی جب میرے ابا جان نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور رو کر فرمایا الہی میری قوم نے جان دی, ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما. بتاؤ نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی منع نہیں کرتا, نماز پڑھنے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا, نماز پڑھنے کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا, پھر بھی مسجدوں سے دور ہے. بازار ہمارے آباد ہو گئے, گلیاں ہماری آباد ہو گئی, ہماری مسجدوں کے اندر سے یہ رش ختم ہو گیا, ہماری مسجدوں کے اندر سے مجمع خدا جانے کہاں چلا گیا. اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. وہ صحابی اپنے چچا کے قریب آ گیا, فرمایا چچا تو نے تو نہ سنا لیکن میں نے سن لیا, اب اس نبی کے پاس جاؤں گا. اس نے اس کی ماں کو کہہ دیا کہ اپنے میرے بھتیجے کو سمجھا دے, اگر پاس نہ آیا جسم کے اوپر سے قیمتی لباس اتار لیا جائے گا. لیکن بھتیجا تھا, ایمان کی دعوت کے اندر آ گیا. چچا قریب آ گیا, فرمایا چچا جان جتنا بھی ظلم کر لے, جتنا بھی مار لے, جتنا بھی پیٹ لے, آج تم کر
سکتے ہو لیکن میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں دین کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا جان قریب آ گیا، اس نے قیمتی لباس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ کیا تجھے معلوم ہے تیرا باپ تو بچپن میں دنیا سے چلا گیا، یہ قیمتی لباس لانے والا میں، یہ بکریوں کا ریوڑ لانے والا میں، یہ مال دولت دینے والا میں، اگر اس نبی کے پاس جائے گا یہ چیزیں تجھے اتارنی پڑیں گی۔ صحابی نے فرمایا چچا جان جو مرضی کر لو، سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو، لیکن ایمان کے بدلے کے اندر میں کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کے اندر قرآن موجود ہے، پڑھنے والا نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ملتا۔ وہ نیا نسخہ رمضان کے مہینے کے اندر لایا گیا، 5 سال کے بعد کمیٹی بیٹھ جائے گی اور یہ لوگ آپس میں فیصلہ کریں گے یہ نسخہ پرانا ہو گیا، اس نسخے کے اندر نمی آ گئی، اس نسخے کا یہ حال بن گیا، اے لوگوں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بڑی دھیمی آواز کے اندر کہہ دیتے ہو جاؤ جا کر دفن کر کے آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ بدعا لگے گی قرآن کی، یہ ہائی لگے گی قرآن کی، میں تو پڑھنے کے لیے آیا، تم نے دفن کر کر کے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ قیامت کے دن بتاؤ سفارش کسے لے کر آؤ گے؟ اللہ کے نبی کا یہ غلام اپنے جسم کے اوپر سے چادر کو اتار دیا، اپنا کرتا اتار کر علیحدہ کر دیا اور یہ سمجھا شاید میرا چاچا جان ہے، ایک چادر کے اوپر بس کر دے گا، اتنا ظلم تو کوئی نہیں کرتا، اتنی تکلیف تو کوئی نہیں پہنچاتا۔ فرمایا اگلے لمحے کے اندر آنکھ کھلی ہے، جب چچا جان نے نیچے کا تہبند پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، کہا اوے میرے بھتیجے یہ بھی اتارنا پڑے گا، یہ بھی میری کمائی کا بنا، یہ بھی میری محنت کا بنا، یہ بھی میری کمائی کے ذریعے خریدا گیا۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا چچا جان اتنا ظلم تو نہ کر کہ میرے جسم سے یہ بھی اتار دو گے، مجھے بالکل برہنہ کر کے کھڑا کر دو گے۔ چاچا کو کوئی رحم نہ آیا، اس نے کہا ہاں ہاں یہ تجھے اتارنا پڑے گا، یہ تجھے اتارنا پڑے گا۔ صحابی رسول ماں کے پاس چلا گیا، فرمایا اماں جان تو نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، میں تیری گود کے اندر کھیلتا رہا۔ اپنی بہن کے پاس چلا گیا، کہا بہن تجھے یاد ہے تو نے ہاتھوں کے اندر مجھے اٹھایا، تجھے لوریاں میں نے سنائی ہے اور اتنی محبت کے ساتھ انہیں دامن پکڑ کر چلنا سکھایا۔ فرمایا او میری بہن وہ بچپن کا زمانہ تجھے یاد ہے، وہ بچپن کی محبتیں تجھے یاد ہے؟ فرمایا کوئی کپڑا لا کر دے دو، اپنے بدن کو چھپاؤں گا، مدینے میں چلا جاؤں گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میرے چچا جان نے لباس اتار دیا، بالکل برہنہ کر دیا گیا۔ میری ماں نے وہ چادر لے کر آئی، وہ کمبل لے کر آئی جس کے اندر اونٹوں کو چارہ ڈالا جاتا تھا اور لا کر سامنے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک کو اوپر ڈال لے، ایک کے ذریعے سطر کو چھپا کر چلا جا۔ وہ بھتیجا کہتا میں نکلنے لگا، میں نے 2 چادروں کو لے لیا لیکن مکمل جسم کو نہیں ڈھانپ سکا۔ سردی کا موسم میں پریشان ہو گیا، سردی کے موسم میں کیسے جاؤں گا؟ سردی مجھے ستائے گی، مجھے تنگ کرے گی، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں گھر سے نکلنے کو تیار ہو گیا۔ جب گھر کو چھوڑا باہر نکل کے آیا اور دل کے اندر سوچنے لگا کہاں جاؤں گا، کس کا جا کر دامن پکڑوں گا، کس جگہ پر ٹھکانہ ملے گا، کس جگہ پر جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ پھر دل کے اندر خود ہی خیال آ گیا ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نبی کی محبت میں جسم سے کپڑا اتار دیا، جس نبی کی محبت میں تن سے کپڑا علیحدہ کر دیا، اسی نبی کے دیار کے اندر چلا جا، اسی نبی کے حرم کے اندر چلا جا۔ صحابی کہتا میں یہاں سے نکلا، جب رات کا وقت آتا سفر آتا، سفر کا آغاز کر دیتا، دن کا وقت ہوتا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جایا کرتا، اپنے بدن کو چھپایا
آیا کرتا. فرمایا چلتے چلاتے مدینے کے اندر آ گیا. میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے اور عجیب قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہے. میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا. تہجد کی نماز کا وقت ہے. ایک جگہ پر جا کر چپکے کے ساتھ بیٹھ گیا. میرے جسم کے اندر کپ کپی لگی ہوئی ہے. میں کپ کپی کی وجہ سے کانپ رہا ہوں. مجھے سردی نے تنگ کیا ہوا ہے. فرمایا میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کانپتا رہا, لرزتا رہا. اتنے میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے, اللہ کے نبی تشریف لے آئے, تاجدار مدینہ تشریف لے آئے. آپ نے آ کر دیکھا مہمان مسافر ہے, پتہ نہیں کہاں سے چل کر آیا. آپ نے آواز دے کر بلایا, وہ مہمان قریب آیا. اللہ کے نبی نے غور کے ساتھ دیکھا. آپ نے فرمایا تو وہی نوجوان ہے جسے جنگل کے اندر دین کی دعوت دی گئی, جسے قرآن سنایا گیا, جسے اللہ کی طرف بلایا گیا, جسے پیغام نبوت سنایا گیا. اس نے کہا جی میں وہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا کیا حال بن گیا, وہ لباس کہاں چلا گیا, وہ کپڑا کہاں چلا گیا. فرمایا آقا دین کی محبت میں میرے چچا نے میرے جسم کے اندر سے کپڑا بھی اتار لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو وہ تھا جو ایک ایک دن میں کئی قیمتی قسم کی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا, اعلیٰ قسم کا عمامہ باندھا کرتا تھا, اعلیٰ قسم کا لباس پہنا کرتا تھا. آج وہ کہاں چلا گیا؟ صحابی روتا رہا, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے. فرمایا آقا چاچا بے رحم بن گیا, سارا کپڑا اتار لیا, کچھ بھی نہ چھوڑا. اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا, بڑی دعاؤں کے ساتھ نوازا. فرمایا یہاں میرے پاس رہنا, یا قرآن سیکھے گا یا دین کی دعوت سیکھے گا. فرمایا دنیا نہیں چھوڑی بلکہ اللہ نے اس کے بدلے کے اندر تیری آخرت کو سنوار کر رکھ دیا. مدرسوں میں جو یہ بچے پڑھنے آتے ہیں, اتنی بڑی قربانی کسے دینی پڑتی ہے بھلا؟ قرآن حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑے دکھ کسے اٹھانے کو پڑتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں, جسم سے کپڑا اتار رہے ہیں, چادریں اتار رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن قرآن چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں. فرمایا انہی لمحات میں اللہ کے نبی نے ایک دن جنگ کا اعلان کر دیا. میرے صحابہ جنگ کی طرف چلو, جب قرآن پکڑو گے, جب قرآن کو ہاتھوں میں اٹھاؤ گے, وہ انعامات ملیں گے. میری تیری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی, میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. کیا کچھ ملتا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا اور صحابی کو بھی بلایا. فرمایا تجھے بھی میرے ساتھ چلنا ہے. وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گیا. فرمایا مدینے سے باہر نکلے, ایک جگہ پر چلتے چلتے رات کے وقت میں پڑاؤ ڈال دیا گیا. ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر آرام کریں گے, صبح کے وقت سفر کا آغاز کیا جائے گا. فرمایا یہ صحابی اس جگہ پر ٹھہر گیا. رات کا وقت ہے, جسم کے اوپر بخار آ گیا, جسم کے اوپر کمزوری آ گئی, چلنے کے قابل کوئی نہ رہا, اٹھنے کے قابل کوئی نہ رہا, آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. اللہ کے نبی کو اطلاع کر دی گئی یا رسول اللہ, جس نے ابھی کلمہ پڑھا, جو آپ کی محبت میں قیمتی لباس اتار کے آ گیا, جو آپ کی محبت میں قیمتی جوڑا اتار کے آ گیا, آج اس کا یہ حال بن گیا, جسم کے اوپر بخار آ گیا, وہ آگے نہیں چل سکتا. اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے. آپ نے ان کا سر مبارک اٹھایا, اپنی گود کے اندر رکھ لیا, اور گود کے اندر رکھنے کے بعد فرمایا میرے پیارے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیرے دل میں کوئی تمنا ہوگی, تیرے دل میں کوئی چاہت ہوگی, تیرے دل کے اندر کوئی ارمان ہوگا, تیرے دل کے اندر کوئی تڑپ ہوگی. صحابی کی آنکھیں برسنے لگ گئی. فرمایا آقا اتنی سی چاہت ہے, چہرہ آپ کا ہو, آنکھیں میری ہو, آپ کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلا جاؤں, آپ کی زیارت کرتے کرتے
کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیری چاہت کو پورا کر دیا جائے گا. آپ نے صحابہ کو فرمایا مجھے لگتا ہے چند گھڑیوں کا مہمان باقی ہے, چند گھڑیوں کا مہمان ہے, شاید آج رات اس کا دم نکل جائے, یہ دنیا سے چلا جائے. پھر دنیا نے دیکھا آسمان دیکھ رہا ہے, زمین دیکھ رہی ہے, جسے لوگوں نے کہا اس کے پاس چادر نہیں ہے, جسے لوگوں نے کہا اس کے پاس کپڑا نہیں ہے, جسے لوگوں نے کہا یہ فقیر بن کے آیا. اے لوگوں ساری دنیا کی چادریں قربان کر دو, ساری دنیا کا لباس قربان کر دو, ساری دنیا کے کپڑے قربان کر دو. اسے لباس ملا تو کتنا قیمتی ملا, اسے کپڑا ملا کتنا قیمتی ملا, اسے چادریں ملی کتنی قیمتی ملی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا اس کا دم ٹوٹنے لگ گیا, آنکھوں کے اندر آنسو بہنے لگ گئے. آپ نے کلمہ پڑھا دیا, صحابی کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا. ایمانداری کے ساتھ بتا آج دنیا کے اندر کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے فلانا دنیا سے چلا گیا. یہ کان ترس گئے یہ سننے کے لیے کہ جاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے گیا, جاتے ہوئے ایمان کی گواہی دے کر گیا, جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ لے کر چلا گیا. آج دم ٹوٹ رہے ہاسپٹلوں کے اندر, آج دم ٹوٹ رہے ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اندر, آج دم ٹوٹ رہا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر. پتہ نہیں وہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا ہے بھی یا کوئی نہیں. اس کے مقدروں کے کیا کہنے, جسے خود اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا, ادھر سانس ٹوٹا, کلمہ اپنے سینے کے اندر چھپا کر قبر کے اندر چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جب دفن کرنے کا وقت آئے مجھے بتا دینا. صحابہ فرماتے سانس ٹوٹ گیا, اس کے دفن کی باری آ گئی. آپ نے غسل کا انتظام فرمایا, فرمایا جب کفن پہنانے کی باری آئی مجھے بتا دینا. اللہ کے نبی نے ان کے لیے چادروں کا انتظام خود فرمایا, کفن کا انتظام خود فرمایا. فرمایا اس وقت یہ حال تھا جب لوگ جایا کرتے تھے اپنے قریبی لوگ چادریں دیا کرتے تھے, قریبی لوگ کفن پہنایا کرتے تھے. صحابہ نے فرمایا آقا چاچا تو چھوڑ کر چلا گیا, ماں اس کی پیچھے رہ گئی, اسے کفن دینے والا کوئی نہیں, اسے چادر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری محبت میں یہ سب کچھ کر کے آیا, میری محبت میں یہ کپڑا اتار کے آیا, میری محبت میں ساری چیزیں چھوڑ کر آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے جسم مبارک کے اوپر دو چادریں موجود ہیں, یہ چادریں جا کر اسے پہنا دینا اور اسے بتا دینا یہ ایمان کا صلہ تجھے دنیا کے اندر ملا, یہ ایمان کے بدلے میں اتنی دولت ملی ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دو چادروں کو روانہ کر دیا, ان کے جسم کے اوپر پہنا دیا گیا. فرمایا جب قبر میں اتارنے کی باری آئی, عرب کے لوگ ہیں ان کا اصول یہ قبر کے اندر اپنا اتارے گا, قبر کے اندر کوئی بھائی اتارے گا, قبر کے اندر کوئی چچا اتارے گا, قبر کے اندر کوئی ماموں اتارے گا, رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا آقا اس کا اپنا کوئی نہیں, قبر میں کون اتارے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی نہ بنے اس کا میں اللہ کا نبی بن گیا, قبر میں خود اتاروں گا. اللہ کے نبی اس کی قبر میں اتر گئے. ایمانداری کے ساتھ بتا جس کی قبر میں سرکار کے پاؤں مبارک لگ گئے وہاں بلا کیسے مصیبت آ سکتی ہے, وہاں تکلیف کیسی آ سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ اپنے بھائی کو میرے دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑا دو. ہاتھوں کے اندر پکڑا, قبر کے اندر لٹایا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عبداللہ بن مسعود قبر کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور رو کر فرمانے لگے اے کاش یہ جنازہ اس کا نہ ہوتا, یہ جنازہ ہمارا ہوتا. یہ قرآن کی بدولت ایمان ملا, یہ قرآن کی بدولت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی, اللہ کی طرف سے اتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی. تو میرے بھائی یہ سوچنا ہوگا ہمیں, ہمارے گھر میں بند قرآن ہے, شادی کا موقع ہوتا ہے نا, لوگ پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی قرآن کا تحفہ لے کر, اچھا نسخہ لے کر آئیو, ایسے ہی ہے نا, اچھا نسخہ لے کر آئیو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے. اب جب بیٹی گھر سے نکل رہی ہے وہ قرآن کے نسخے کا سر کے اوپر سایہ کیا ہوا,
اس بہن بیٹی سے جا کر کوئی سوال کرے میری بیٹی تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، یہ تیرے گھر کے اندر بند قرآن پڑھا ہے، اپنا گلہ تو ماں کو سنا، اپنا گلہ باپ کو سنا، لیکن کبھی کبھی اپنا گلہ اپنے اللہ کو بھی تو سنا کر دیکھ۔ یہی میرے بھائی آپ سے بھی یہی فریاد ہے، اپنے بچوں کو لگاؤ اس چیز کے اوپر، لگاؤ اس چیز کے اوپر، میرا تیرا فیصلہ پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوتا ہے۔ امام راضی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ فرماتے ہیں 6 صدی کے اندر یہ مصنف پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک قبرستان کے اندر سے نکلے تو وہاں دیکھا ایک قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، پریشان ہے، اللہ سے دعا کی، کہا کہ یا اللہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ گنوائے، یہ گناہ کرتا یہ گناہ کرتا، جس کی وجہ سے قبر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ کہ چند دنوں کے بعد اسی قبرستان کے اندر سے نکلنے لگے تو وہاں کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اللہ نے پوری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے۔ کیا پتا میرے کس حال کے اندر انتقال ہو، میں کس حال میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اے اللہ چند دن پہلے گزرا حالات یہ تھے، اب یہ حالات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جا کر اپنی قوم کو بتا دینا، جب یہ دنیا سے انتقال کر کے گیا، اس کی بیوی جو تھی حاملہ تھی، جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا اس کا، اس نے اپنے بیٹے کو استاد کے سامنے بٹھایا اور بچے نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا اور رحمان کی صفت کے ساتھ یاد کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھے میری صفت رحمان کے ساتھ یاد کرے، میں اسے جہنم کا عذاب قبر میں کیسے دے سکتا ہوں۔ والی بال کھیلنا یاد ہے، فٹ بال کھیلنا یاد ہے، ہر طرح کی مصروفیات یاد ہے، وہ باپ کی قبر چاروں طرف سے پھٹی ہوئی ہے، نہیں پتا اولاد کو جاننا ٹھیک۔ تم ناشتہ کرو مکھن کے ساتھ، تم ناشتہ کرو بریانی کے ساتھ، تم جو مرضی کھاؤ، لیکن تمہارے باپ کا ناشتہ جو دنیا سے چلا گیا، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا ناشتہ 3 دفعہ سورہ اخلاص قرآن کریم کی پڑھ کر سنا دے۔ تیرا یہاں ناشتہ ہو جائے گا، اس کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کی فکر کریں کہ مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، اللہ کی قسم ان کے آباد کرنے کے اندر بڑی محنت لگتی ہے، لوگوں کی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، آزمائشوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میرا مال تیرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا یا میں نے اپنے لیے آگے بھیج دیا، باقی تو ہماری نسلوں کا ہے۔ اس لیے بھائیو تعاون کرتے رہا کرو اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد مدارس کے ساتھ، یہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، قبر کی فکر نصیب فرمائے، دین اسلام کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول اور مقبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی درگزر کے فیصلے فرمائے۔ کل محفل شب حمد و نعت ہے اور مغرب کے بعد شروع ہوگی، تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اتنی دور سے مہمان آ رہے ہیں۔ کبھی نعت خواں کی نعت جو ہے نا دل کے اندر اثر کرتی ہے، کبھی بیان اثر کرتا ہے، کبھی تلاوت اثر کرتی ہے، تو وہ تینوں انداز یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی یہ سب سے بڑی محفل حمد و نعت ہے، تو اس لیے شرکت کریں، اسے 4 چاند لگائیں، کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو پوری دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری